اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے بارے میں جاری ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں رؤیت ہلال کے اعتبار میں چشم مسلح کے قائلین کی دلیل پیش کریں گے، یعنی وہ افراد جو اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں کہ اینک کے ذریعے سے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے یا جدید ترین جتنے بھی آلات ہیں ان کے ذریعے سے پہلے قمری مہینے کے چاند کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کی کیا دلیل ہے۔ سب سے پہلے جس دلیل کا سہارا لیتے ہیں وہ دلیل ہے اصالت الاطلاق۔ دلیل کچھ اس طرح سے ہے کہ علم اصول میں اصول لفظیہ سے متعلق جب بحث کی جاتی ہے تو وہاں یہ بحث کی جاتی ہے کہ جب بھی ایک کلام ہمارے لیے پیش کیا جائے اور اس کلام کے مطلق اور مقید ہونے میں ہمیں شک ہو تو کلام کو ہم مطلق پر حمل کریں گے۔ یعنی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ خداوند متعال نے بیع کو آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے اور ربا کو خداوند متعال نے آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں جو کلمہ استعمال ہوا ہے احل اللہ البیع، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بیع جو ہے یہ مطلق بیع ہے یا عربی الفاظ کے ساتھ باقاعدہ طور پر بعتو و اشتریتو کے ساتھ کی جانے والی بیع کو شامل ہے۔ یہ ہمیں ایک شک پیدا ہو رہا ہے کہ آیا قرآن مجید میں یہ جو لفظ بیع اور کلمہ بیع استعمال ہوا ہے یہ بطور مطلق استعمال ہوا ہے، یعنی ہر قسم کی بیع کو شامل ہے، یا مقید استعمال ہوا ہے، یعنی عربی الفاظ کے ساتھ کی جانے والی بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور عربی الفاظ کے بغیر جو بیع انجام دی جائے گی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار نہیں دیا ہے۔ یہ ہمیں شک ہو رہا ہے۔ اس شک کی صورت میں ہم اس آیہ کریمہ کو اطلاق پر حمل کریں گے اور قاعدے کے مطابق کہیں گے کہ یہاں پر اصالت الاطلاق جاری ہو رہی ہے، یعنی بیع سے مراد ہر طرح کی بیع کو خداوند متعال نے بغیر کسی قید کے حلال قرار دیا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر اس کو اصالت الاطلاق کو جاری کریں گے اور کہیں گے کہ عربی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی زبان میں اور کسی بھی لینگویج میں باقاعدہ طور پر بعتو و اشتریتو کے معادل الفاظ جاری کر سکتے ہیں، اور بعض نے بیع معاطات کو بھی جائز قرار دیا ہے اور کہتے ہیں بیع معاطات درست ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم زبان سے بعتو و اشتریتو، میں نے خریدا اور میں نے بیچا، ان الفاظ کو جاری کریں۔ آپ جائیں اپنی پسند کی چیز کو دکان میں پسند کریں، اس کی پیمنٹ کریں اور چیز کو اٹھا کے گھر لے آئیں، باقاعدہ کسی لفظ کو زبان سے جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے دلیل اصالت الاطلاق جسے باقاعدہ علم اصول میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں ہماری گفتگو ہے رؤیت ہلال کے بارے میں، یعنی جتنی بھی روایات میں یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ سم للرؤیا و افطر للرؤیا، یعنی چاند کو دیکھو اور روزہ کا آغاز کرو، اور چاند کو دیکھ کے ہی ماہ مبارک شوال کا آغاز کر لو، تو یہاں پر کلمہ رؤیت استعمال ہوا ہے، کسی قسم کی قید استعمال نہیں ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ شک ہو رہا ہے کہ کیا میں اینک کے ذریعے سے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے رؤیت کر سکتا ہوں؟ کیا یہ سم للرؤیا کا مصداق بنے گا اگر میں ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوں، یا سم للرؤیا کا مصداق نہیں بنے گا؟ تو چونکہ کلام میں ہمیں اطلاق اور تقیید کے بارے میں ہمیں شک ہو گیا ہے، لہٰذا اصالت الاطلاق جاری کریں گے اور کہیں گے کہ یہاں پر اصالت الاطلاق کی مدد سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ یہاں پہ رؤیت جو ہے وہ مطلق ہے، یعنی چاہے آپ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھیں چاہے آپ عادی آنکھ کے ذریعے سے دیکھیں، دونوں صورتوں میں رؤیت ہلال درست ہے۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، ہمارے پاس کوئی قرینہ یا کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جو اس مطلب کی طرف دلالت کرے کہ رؤیت سے مراد صرف ان عادی آنکھوں سے دیکھنا معیار ہے، یعنی کسی مسلح چیز کے ذریعے سے، کسی اینک، کسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھنا معیار نہیں ہے، کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے، تو کلام علی الاطلاق ہے، اور علی الاطلاق کلام کو ہم اصالت الاطلاق پر ہی حمل کریں گے بغیر کسی قید اور بغیر کسی قرینے کے۔
یہاں پر یہ بات بھی آپ کے توجہ میں رہنی چاہیے کہ فقہا فلکی محاسبات کو ظنی امور اور جانتے ہیں اور معتبر نہیں جانتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ہم فلکی امور کی بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ رؤیت ہلال میں ہمارے پاس جو روایات ہیں ان میں سم للرؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو اطلاق رکھتا ہے، اسے کسی قسم کی قید نہیں لگائی گئی، نہ ہی کوئی قرینہ موجود ہے، نہ ہی کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ صرف اس آنکھ سے رؤیت جو ہے وہ شارع مقدس کو قابل قبول ہے، ٹیلیسکوپ کی رؤیت شارع کو قبول نہیں ہے۔ لہٰذا جب کلام کو علی الاطلاق پر حمل کریں گے تو ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے چاند کو دیکھ سکتے ہیں اور باقاعدہ طریقے سے اس طریقے سے قمری مہینے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہاں بطور شاہد بھی ہم آپ کی خدمت میں دو شاہد یہاں پر لے کر آتے ہیں، لیکن اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ دلیل اصالت الاطلاق ہے، یعنی اگر ہمارا شاہد کمزور بھی ہو جائے، یعنی ناقابل قبول بھی ہو، تو دلیل اپنی جگہ پر برقرار ہے، دلیل میں شک نہیں کر سکتے۔ لہذا سب سے پہلے ہم جو شاہد لے کر آئیں گے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ٹیلیسکوپ فٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ٹیلیسکوپ سے وہ شہر کا نظارہ کر رہا ہے، اس نئے نظارے میں وہ شہر کے اندر دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا ہے، اس نے اس نظارے کو باقاعدہ طور پر ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھا ہے، قاتل بھی معلوم ہے، مقتول بھی معلوم ہے۔ اب یہ جاتا ہے باقاعدہ قاضی کے پاس اور جا کر گواہی دیتا ہے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں فلاں شخص کو فلاں آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں یہ گواہی دے رہا ہوں۔ تو یہاں قاضی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کی گواہی کو تسلیم کرے اور باقاعدہ طور پر اسے بعنوان شاہد تسلیم کرے۔ ممکن ہے بعض فقہا اس مسلک کو قبول نہ کریں، لیکن ہماری اپنی پہلی دلیل جو ہے اصالت الاطلاق وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ یہ دلیل ممکن ہے بعض فقہا قبول کر لیں، بعض فقہا ممکن ہے قبول نہ کریں، بعض قوانین کے مطابق اس دلیل کو تسلیم کیا جائے، ممکن ہے اس دلیل کو تسلیم نہ کیا جائے۔ لیکن یہ ایک رائے ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر قتل ہوتا ہوا دیکھے تو کیا وہ اس کی گواہی دے سکتا ہے؟ بعض فقہا اس کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ جی گواہی دے سکتا ہے، اور بعض ممکن ہے اس میں خدشہ وارد کریں کہ نہیں گواہی نہیں دے سکتا۔ دوسری دلیل جو بعنوان شاہد اس مدعا کے اوپر میں لے کر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری فقہی بحث میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان ایسی مچھلی کو کھا سکتا ہے جس کی جلد کے اوپر چھلکے ہوں۔ اگر چھلکوں کے بغیر مچھلی ہے تو اسے کھانا اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی مچھلی ہے جسے باقاعدہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے جسم پر چھلکے نظر آئیں گے، اور اگر آپ ٹیلیسکوپ کا سہارا نہ لیں تو اس کے جسم پر کوئی چھلکے موجود نہیں ہوں گے۔ سوال کیا اس مچھلی کو کہ جس کے جسم پر ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہمیں چھلکے نظر آ رہے ہیں یا مخصوص ذرابین اور کیمروں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس مچھلی کی جلد پر چھلکے ہیں، تو کیا اس مچھلی کو کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو یقینی بات ہے مچھلی کے جلد کے اوپر چھلکوں کا ہونا ضروری ہے اس کی حلیت کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ان عادی آنکھوں سے دیکھے جائیں۔ اگر آپ کیمرے کی مدد سے، ٹیلیسکوپ کی مدد سے یا کسی بھی وسیلے سے یہ کشف کر لیتے ہیں اور ماہرین آپ کے سامنے آ کر یہ اعلان کر دیتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ فلاں قسم کی مچھلی جو ہے اس کی جلد کے اوپر چھلکے موجود ہیں، لہٰذا اسے بعنوان ماہر کی رائے تسلیم کرتے ہوئے جو ہے وہ فقہا فتویٰ دے دے کہ اس مچھلی کو کھانا جائز ہے، ضروری نہیں کہ وہاں پر آدھی آنکھ سے دیکھا جائے۔ تو جب ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر کیمرے کے ذریعے سے، ذرابین کے ذریعے سے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے مچھلی کی جلد کے چھلکوں کو معین کیا جا سکتا ہے تو آسمان پر موجود چاند کو، افق پہ موجود چاند کو کیوں معین نہیں کیا جا سکتا؟ تو بس ہمارے پاس معیار اور ملاک اس بحث میں کیا ہے؟ وہ رویت کا لفظ ہے۔ رویت کا لفظ روایات میں علی اطلاق استعمال ہوا ہے جو ہلال حقیقی اور ہلال واقعی پر دلیل ہے، یعنی واقعاً ہم نے چاند دیکھا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی وہم و گمان میں مبتلا ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ممکن ہے چاند نہیں دیکھا، کوئی دھواں دیکھ لیا ہو۔ نہیں، حقیقتاً چاند دیکھا ہے،
ٹیلیسکوپ کسی قسم کی خیانت نہیں کر رہا ہے. چاند کو محاق سے نکلتے ہی ٹیلیسکوپ اس کو شکار کر لیتا ہے اور مجھے بتا دیتا ہے کہ وہ چاند ہے. مجھے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ چاند ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. اور اگر مجھے کہا جائے کہ آپ نے چاند دیکھا ہے یا دھوئیں کو دیکھا ہے, تو میں یہاں پر کہوں گا کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے, دھوئیں کو نہیں دیکھا ہے. میری طرف یہ نسبت دینا کہ میں نے حقیقی چاند کو دیکھا ہے, یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے رؤیت ہلال بالکل درست ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ پہلی دلیل ہے جو چشم مسلح کے قائلین اس مسئلے کے بارے میں بیان کرتے ہیں. مزید بھی ان کے دلائل ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.